کا، اور یہ چیز مشترک ہے، یہاں تک کہ کتے بلے خنزیر اور ڈنگروں کو بھی یاد کرے۔ ڈنگروں میں عقل نہیں ہوتی، علم تو ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ علم کس کا برکت ہے اور وہ ذی العقول نہیں ہے۔ البتہ شعور اللہ رب العزت نے ڈنگروں کو بھی دیا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ انہیں بھی احساس ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے مضر ہے، یہ مفید ہے۔ لہذا اگر آپ کسی کتے بلے یا ڈنگر کو رسی پاس کھینچیں، آگ کے الاؤ کی طرف جائے گا۔ جانور گھاس چر رہا ہے، ڈلوان پر پہنچا، اوپر نیچے کھائیے، دھکا دو بھی تو جائے گا۔ یہ جو چیز اسے نقصان سے بچا رہی ہے، اس کا کیا کہتے ہیں؟ ملکائے شعور۔ اللہ نے فرمایا لا یعلمون نہیں بلکہ ولا یشعرون۔ یہ منافق اتنے گائے گزرے ہیں کہ انسان تو درکنار نے ڈنگر بھی نہ کہو، ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ ڈنگروں کو شعور تو ہے نا، اور یہ بے ایمان تو دیدہ دلیری کے ساتھ جہنم کی آگ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وما یشعرون فی قلوبہم مرض۔ اب یہ آ گئی وجہ مخادعت اور ما قبل کی علت، اور منافقین کا نتیجہ ہے صوم، نتیجہ ہے صوم۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، نتیجہ چہارم فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ رب العزت نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ یا اللہ، وہ تو منافق عبداللہ ابن ابی اور وہ انار کی طرح تیرہ سرخ بیمار دل کا آنکھ، کوئی ہارٹ کے مریض نہیں تھے، اٹے کٹے تھے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں روحانی بیمار، اور کوئی بعید نہیں کہ روحانی امراض جسمانی امراض کو بھی مستلزم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اندر ہی اندر روحانی طور پر بیمار، کینہ، بغض رکھتا ہے، اسلام کیوں دن بدن پھیلتا پھولتا چلا جا رہا ہے، اس حسد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذوق قلب کی بیماری ظاہر ہو جاتی ہے۔ حاسد ہوتا ہے، دل کا کمزور ہو جاتا ہے، تو روحانی مرض کی وجہ سے جسمانی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بجائے بیماری کم ہونے کے اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اس لیے کہ انہیں ایک آنکھ بھی اسلام کی ترقی نہیں بہاتی، اور اسلام دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آیات نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر مثلا اب تک 200 آیتیں نازل ہوئی ہیں تو دل میں اس کا انکار تھا، اب 2-4 اور بڑھ گئے تو اب انکار بھی بڑھ گیا، تو بیماری بھی بڑھ گئی۔ پرسوں اور آیتیں آئیں، ان کا انکار میں انکار کا اضافہ ہوا تو بیماری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، یہ تو دنیاوی نقصان۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، نتیجہ اخروی، اور ان کے لیے عذاب دردناک۔ علیم یعنی عذاب کو درد ہوگا، ان کو نہیں ہوگا۔ یہ صفت کس کی ہے؟ عذاب کی، تو کیا مطلب ہوا؟ عذاب بیچارہ درد میں ہوگا۔ مبالغہ تو وہی مطلب کہ عذاب کو بہت زیادہ پھر ہوگا، حالانکہ عذاب علیم جو ہے، درد جو احساس ہوگا منافقین کو ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے علیم بمعنی مؤلم کے، کہ وہ عذاب تکلیف دے گا جو اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کے نیچے لکھیں سبب عذاب،
اور سبب کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟ مراد اسلام کا جھوٹا دعویٰ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تنبیہ منافقین اور جواب دعویٰ. اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا، بیماری فساد، مت فساد کرو اللہ کی زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، کاذب دعوی منافقین. جواب میں کہتے ہیں شریعہ کے ہم اصلاح کرنے والے ہیں. انما بھی آتا ہے حسر کے لیے، پھر درمیان میں ضمیر فاصل آتا ہے حسر در حسر. تو بےایمان یوں بکنے لگے کہ تم فسادی کہتے ہو، بلکہ روئے زمین میں اگر کوئی مصلح ہے تو وہ تو ہے ہی ہم میں، وہ تو ہے ہی ہم میں اور کوئی نہیں ہے. دوسرے گویا کہ سب کی نفی کرتی. ای مصلحون بین الفریقین، ہم تو مسلمانوں اور دو کفار ہیں ان کے درمیان اصلاح کرانے والے ہیں. اس لیے قالوا انما نريد الاصلاح بین المؤمنین و اہل الکتاب، ہمارا مقصد یہ ہے. الا انہم، جواب دعویٰ، او لوگوں کان کھول کر سن لو، جس طرح انہوں نے حسر کے ساتھ فرمایا کہ ہم فساد تو دور کی بات، بلکہ دنیا میں جتنی اصلاح ہے وہ تو ہماری وجہ سے ہے.